بالکل اس طرح جیسے اپنے گیلانی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک صنم مانگا تھا یا رب نہ دیا، وہ تہجد کے نوافل مجھے واپس کر دے۔ کسان بھی چیخ رہے ہیں، دہائی دے رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپ اپنی سبسڈی اور خیرات دے رہے ہیں وہ آپ واپس لے لیں، ہمیں خدا را ہماری اجرت دے دیں، بس اتنا ہمارا احسان کر دیں کہ جو ہم نے 6 مہینے محنت کی ہے اور یہ فصل اگائی ہے گندم کی، اس کے پیسے آپ ہمیں دے دیں، اس کی قیمت آپ ہمیں دے دیں، آپ کا بڑا احسان ہوگا ہم پر۔ یہ جو آپ 15 ارب کا پیکج دے رہے ہیں ہمیں سبسڈی یا خیرات کا، پتہ نہیں کس چیز کا، یہ آپ برائے مہربانی واپس لے رہے ہیں۔ وہ ویسے اس کو خیرات کا انعام دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپ نے یہ 15 ارب کے پیکج کا اعلان کر کے مذاق اڑایا ہے، ہمیں ہمارے حقوق دے نہیں رہے، ہمیں ہماری گندم کا ریٹ دے نہیں رہے، ہم ہاتھ جوڑ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ آپ اپنی خیرات واپس لے لیں اور ہمیں ہماری اجرت دے دیں، وہ آپ سے دی نہیں جا رہی، اور آپ 15 ارب کے پیکج کے لیے صرف تصویریں اور ویڈیوز بنوانے کے لیے اور صرف خبروں میں آنے کے لیے یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہمارا کھربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور کاشتکار خودکشی کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، اور کاشتکار ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ اگلے لمحے ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے موسموں کی صورتحال ہی ایسی ہے، اور ہماری کپاس بھی اب کھٹائی میں پڑ گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کپاس کی فصل کا کیا بنے گا، اور ہمارے پاس احتجاج کے سوا، دہائی دینے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں بچا، اور آپ ہماری فصلوں کی قیمت ہمیں دے نہیں رہے، جو ہمارا خرچ آتا ہے وہ تک پورا نہیں ہو رہا، اور آپ یہ 15 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کر کے کہ بینکوں میں جاؤ، لائنوں میں لگو، فارم فل کرو، یعنی ہم اپنا کاروبار تو پھر چھوڑ دیں نا، پھر اسی کھیل تماشے میں لگے رہیں، اور ایونچولی ہوگا کیا، کسی کو 50,000، کسی کو 60,000، کسی کو 70,000، کسی کو 1 لاکھ، وہ بھی قسطوں میں، کسی کو 5,000 روپے مہینے کا، کسی کو 20,000 روپے مہینے کا، اور وہ بھی جناب 4,000 فارم فل کرو، 10 دن ضائع کرو، بینکوں میں جاؤ، افسروں کی منتیں کرو، کسی کو رشوت دو، کسی کو کچھ کرو، اور جی فلاں مد میں یہ خریدا، فلاں مد میں یہ پیسے ملے، ہر کام کے لیے آپ جا کے ریکارڈ دکھائیں۔ یعنی آپ ایک آدمی، اگر ایک ہی آدمی ہے اور اس نے اپنی فصل اگانی ہے تو پھر وہ کام تو چھوڑ دے، پھر وہ یہ سرکار کے کاغذ فل کرتا رہے، ہر روز شہر آئے، بینکوں کے دھکے کھائے، پھر کہیں جا کر اس کو یہ پیسے مل بھی جائیں، وہ اپنے 400 ریکارڈ شو کرے کہ یہ جناب میں نے دوائی خریدی ہے، یہ اس کی مد میں یہ پیسے، یہ جناب میں نے فلاں کام کیا ہے، اس کی مد میں یہ پیسے، یہ جناب میں نے ٹیوب ویل لگوانا ہے، اس کی مد میں یہ پیسے، یوں وہ اسی چکر میں لگا رہے گا تو اسے چند روپے مل جائیں گے، اور ایونچولی ہوگا کیا، اس کی فصل اور تباہ ہو جائے گی، جو کہ پہلے ہی تباہ ہے اور اسے پہلے ہی اپنی فصل کا معاوضہ نہیں مل رہا، وہ مزید اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کان کو سیدھی طرف سے پکڑیں، الٹی طرف سے ہر کان پکڑ کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں کیوں نہیں آپ کو سادہ سی آتی کہ جن لوگوں کا گندم اگانے پر خرچ 3,000 سے زائد آ رہا ہے، وہ آپ ان کو ان کا معاوضہ مل رہا ہے 2,400 روپیہ، 2,500 روپیہ بھی نہیں مل رہا انہیں فی من گندم کا، تو وہ پھر کریں گے کیا؟ زہر کھائیں، اپنے بچوں کا کیا کریں؟ وہ آپ کے اس پیکج کا، جو کہ کان کو بہت الٹی طرف سے پکڑ کے 10 چکروں کے بعد، 10,000 کاغذ فل کرنے کے بعد، 10 دن ضائع کرنے کے بعد اگر کسی کو مل بھی جائے گا تو اس کا وہ کریں گے کیا؟ اس 5-10 ہزار روپے کا وہ جب انہیں ان کی محنت کا معاوضہ ہی نہیں ملے گا تو پھر وہ اگر آپ کی سے چند روپے کی خیرات انہیں مل بھی جائے گی تو ان کے گھر کیسے چلیں گے؟ یہ موٹی سی بات آپ کی کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ آپ لوگوں نے یہ کیوں فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے خود امیر سے امیر ہوتے رہنا ہے؟ وہ مرغی جو آپ کے خاندان کا بزنس ہے فروخت کرنا، یا پراپرٹی کا بزنس جو آپ لوگ کرتے ہیں، یا چینی کا بزنس جو آپ لوگ کرتے ہیں، ان کی قیمتیں تو ہر قسم کے کنٹرول سے باہر ہیں، اور وہ اوپر جاتی رہتی ہیں اور اس کو کوئی پوچھنے بتانے والا نہیں۔ اور یہ جو کسان بیچارہ غریب گندم اگاتا ہے، چینی اگاتا ہے، کپاس اگاتا ہے، اس کا کام روز بروز روبہ زوال ہے، اور اس کو کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ کیسے بے شرم اور کیسے غیر منصف مزاج لوگ ہیں آپ!